ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاسی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم، قسط نمبر 4۔ دکھا آئی سے کمرہ؟ فرحت آنٹی چاول چنتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی جو ابھی اس کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں دکھا دیا ہے اور سمجھا بھی دیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ فرحت آنٹی اسے یوں گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ یار آنٹی، آج میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا تھا۔ کیسا حادثہ؟ میں بینک سے پیسے نکلوا کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک ڈاکو نے مجھے لوٹ لیا۔ کیا ڈاکو نے؟ فرحت آنٹی چاول چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ظاہرہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں ڈاکو نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ فرحت آنٹی پریشان ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس پیسے ہاتھ سے چلے گئے، ظاہرہ دکھی لہجے میں بولی، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جان بچی سو لاکھوں پائے، پیسے پھر سے آ جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ کیسے پریشان نہ ہو آنٹی؟ وہ میری محنت کی کمائی تھی جو وہ کمبخت ڈاکو لے اڑا، اللہ کرے اسے بھی نصیب نہ ہو۔ ظاہرہ کو دکھ نے آ گھیرا۔ اب میں خیام سے کیا کہوں گی؟ تمہیں اب بھی اس لڑکے کی پڑی ہے، اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کتنی بار کہا ہے کہ آرام سے گھر بیٹھ جایا کرو، لیکن تمہیں تو بہت زیادہ پیسے کمانے کا بوجھ چڑھا ہے۔ اچھا اب خفا تو نہ ہو، مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ کیسی فیور؟ یار آنٹی، کیا مجھے قرضہ دے سکتی ہیں؟ پرامس میں جلد ہی واپس کر دوں گی، میں بہت زیادہ محنت کروں گی اور ڈھیر سارے پیسے کماؤں گی۔ فرحت آنٹی اسے انکار نہ کر سکی۔ کتنے چاہیے؟ یہی کوئی 30,000۔ کیا کرنا ہے اتنے سارے پیسوں کا؟ ضرورت میں ہے اسی لیے۔ اچھا تم یہیں بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ یہ لو، پورے 30,000 روپے ہیں۔ پیسے دے کر اس کی آنکھیں بڑھ آئی، وہ اٹھی اور فرحت آنٹی کے گلے سے لگ گئی۔ آنٹی تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھی ہیں۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ ہٹو۔ نہیں نا، مجھے اس وقت آپ پر بہت پیار آ رہا ہے اور دیکھے مجھے رونا بھی آ رہا ہے۔ اس کی اس حرکت پر فرحت آنٹی ہلکے سے مسکرائیں۔ اچھا اب جاؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، فرحت آنٹی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتی ہوں، پیسوں کی فکر نہ کریں، میں بہت جلد آپ کو لوٹا دوں گی۔ یہ کہتی وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ بالکل پاگل ہے، ہمیشہ دوسروں کا سوچتی ہے، نہ جانے اسے کب عقل آئے گی۔ فرحت آنٹی سر جھٹکتی دوبارہ سے چاول چننے لگی۔ پیسے لے کر وہ سیدھی خیام کے پاس آئی تھی۔ یہ لو، پورے 20,000 روپے ہیں۔ پیسوں کا لفافہ پکڑتے ہوئے خیام کی خوشی دیدنی تھی۔ تھینک یو سو مچ ظاہرہ، تم نہیں جانتی کہ تم نے میری کتنی بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ انہیں اچھے طریقے سے اور اچھی جگہ استعمال کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ میں نے کتنی منتیں کر کے یہ پیسے آنٹی سے ادھار لیے ہیں۔ تم فکر ہی نہ کرو، اس بار پکا مجھے جاب مل جائے گی، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ ہاں بس اسی انتظار میں ہوں۔ خیام ہاتھ میں پکڑے پیسوں کے لفافے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کچھ سوچ کر گیا ہوئی۔ ویسے ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں۔ ہاں ہاں بولو میری جان، الفاظ چاشنی سے لبریز تھے۔ میں یقین تو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آنٹی اور ملی کی باتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیسی باتیں؟ یہی کہ تم مجھے یوز کر رہے ہو۔ یہ سن کر خیام گڑبڑا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ جھوٹ ہے، تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو میری جان۔ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہو، اور اگر یہ سب سچ ہوا تو تم نے مجھے چیٹ کیا، تو قسم خدا کی تم مجھے ابھی اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو۔ میں نے مارشل آرٹس کی کلاسز لے رکھی ہیں، اس دن کے لیے تمہارا ایسا برتاؤ بناؤں گی نا کہ تمہاری آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو تم۔ اس کی دھمکی سنتا خیام خوف سے تھوک نگلتے ہوئے بولا، مجھے مرنا ہے کیا؟ میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں بھلا تمہیں دھوکہ کیوں دوں گا؟ میں تم سے سچ میں بہت پیار کرتا ہوں ظاہرہ، بہت زیادہ۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، اور مجھے دھوکہ دینے کا سوچنا بھی مت، ایسا حال کروں گی نا کہ برسوں یاد رکھو گے۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے ہوئے بولی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، گڈ بائے۔ یہ کہتی ظاہرہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی خیام نے سکھ کی سانس لی۔ یار یہ کہاں اور کس چڑیل کے بیچ خود کو پھنسا لیا، یہ تو مجھے جونک کی طرح چمٹ گئی ہے، جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ لیکن کوئی نہیں،
جب تک اصلیت نہیں کھل جاتی تب تک اس کے بھیجے ہوئے پیسوں پر مزے کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑے پیسوں والے لفافے کو دیکھ کر کمینگی سے ہنس دیا۔ چلو آج نائمہ کے ساتھ کہیں جا کر انجوائے کرتا ہوں۔ قیام کو 20,000 دینے کے بعد اب اس کے پاس 10,000 روپے بچے تھے۔ اس نے کچھ سوچا اور دل پر پتھر رکھتی ان پیسوں سے اس نے لڑکے کے لیے چند جوتے، کپڑے، کچھ ضرورت کی چیزیں خرید لیں۔ وہ شاپنگ بیگ اٹھائی سیدھی فرحت آنٹی کے پاس چلی آئی۔ یہ کیا اتنے شاپنگ بیگز؟ آج تو لگتا ہے کہ تم نے خوب خریداری کی ہے۔ فرحت آنٹی اس کے ہاتھوں میں پکڑے شاپنگ بیگ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا خریدا ہے مجھے بھی دکھانا ذرا، اس میں آپ کے اور میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہے آنٹی۔ ظاہرہ بیگز ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی اور جا کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے منہ سے لگا لیا۔ فرحت آنٹی اب بیگز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تم نے یہ سب قیام کے لیے خریدا ہے؟ وہ مردانہ ٹی شرٹس دیکھتے ہوئے ذرا غصے سے بولی۔ اسی لیے تم مجھ سے 30,000 روپے لے گئی تھی یہ سب خریدنے کے لیے؟ فرحت آنٹی کو غصے میں دیکھ کر وہ پانی کی بوتل کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس فریج میں رکھ کر اس کے پاس آئی اور اسے پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بولی، یہ میں نے اس کے لیے نہیں خریدے تو؟ فرحت آنٹی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ دراصل یہ سب میں نے اس لڑکے کے لیے خریدے ہیں۔ کیوں؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، میں نے سوچا کہ کچھ خرید لوں اس کے لیے۔ اور یہ مہربانی کس لیے؟ تم تو یوں ہی کسی پر مہربانی نہیں کرتی، پھر یہ سب کیوں؟ اس کے لیے اتنا قرضہ کیوں اٹھایا؟ یار آنٹی سمجھنے کی کوشش کرے۔ ظاہرہ ان کے گلے میں باہیں ڈالے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیچارہ بہت بری حالت میں ہے اور تو اور اس کے پاس جوتے تک نہیں ہیں۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تو اس کے لیے کچھ چیزیں خرید لیں۔ اور ویسے بھی آنٹی کبھی کبھار زندگی میں کسی کے ساتھ نیکی کر لینی چاہیے، بغیر کسی بدلے کا کچھ سوچے۔ اور نیکی کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے ہمیں اس سے زیادہ عطا کر دے۔ فرحت آنٹی اس کی اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا، چلو اب جا کر اسے یہ سب دے آؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ سارے بیگز اٹھا کر وہاں سے چلی گئی اور پیچھے فرحت آنٹی اس کے بارے میں سوچ کر مسکرائی۔ وہ دل کی بہت اچھی تھی، اس لیے تو وہ انہیں بہت پیاری تھی۔ اللہ تمہیں اس نیکی کا بہترین بدلہ دے، آمین۔ فرحت آنٹی نے اسے دعا دی۔ ظاہرہ بیگز لی جب اس کے روم میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں؟ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں تمہیں یہ دینے آئی تھی، ظاہرہ شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو۔ اس لڑکے نے بیگز کھول کر دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی۔ وہ کبھی بیگز کو تو کبھی سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ کس نے خریدے ہیں؟ میں نے۔ اور کس نے؟ لیکن کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں ان سب کی ضرورت ہے اور اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ بکاری لگ رہے ہو پورے کے پورے۔ اگر یہاں رہنا ہے نا تو انسان بن کر رہنا ہوگا، تو اب کون سا میں حیوان بن کر رہ رہا ہوں؟ ہاں لیکن حلیہ تو انسانوں والا بالکل بھی نہیں لگ رہا۔ خیر چھوڑو، یہ کچھ ڈریس خریدے ہیں تمہارے لیے، پہن کر دیکھ لینا کہ سائز میں ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ میں نے یہ سب بس اندازے سے خریدے ہیں کیونکہ مجھے تمہارے سائز کا پتہ نہیں تھا۔ اور ہاں جوتے بھی ہیں اس کے اندر، انہیں بھی دیکھ لینا، اگر چھوٹے بڑے ہوئے تو واپس کر دوں گی۔ یہ کہہ کر ظاہرہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب وہ لڑکا بیگز کھول کر ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر وہ بیگز واپس بیڈ پر رکھتا اس کی طرف دیکھتے ہوئے گیا ہوا، تم یہ سب میرے لیے کیوں کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ یقیناً تم یہ سب بلا وجہ نہیں کر رہی ہوگی، یقیناً تمہارا کوئی فائدہ تو ضرور ہوگا، بتاؤ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ ظاہرہ کو اس لڑکے پر بے تحاشا غصہ آیا تھا جو اس کی نیک نیتی پر شک کر رہا تھا۔ ایگزیکٹلی رائٹ، بالکل صحیح سوچا تم نے۔ میں بلا وجہ کسی پر بھی کوئی احسان نہیں کرتی، بغیر اپنا کوئی فائدہ دیکھے تو میں 1 روپیہ بھی سامنے والے پر خرچ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے پیسوں سے بہت لگاؤ ہے۔ اور رہی بات تمہاری، تو تم یہ بھی جان لو کہ دنیا میں ایک اصول چلتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو، اور میرا بھی یہی اصول ہے، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ سے لو، لیکن تم فی الحال مجھ سے لیتے ہی جا رہے ہو، دینے کا کب ارادہ ہے تمہارا؟ وہ لڑکا حیران پریشان نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ چاہتی تو بہت کچھ ہوں، لیکن فی الحال تم اس حالت میں نہیں ہو کہ مجھے کچھ دے سکو۔ میں نے تم پر بہت احسان کیے ہیں اور اس کا بدلہ تو میں ضرور لینا چاہوں گی، لیکن کیا کروں، تمہارے پاس تو دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس دینے کو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حوصلہ رکھو، میں بہت جلد تمہارے یہ احسانات سود سمیت واپس کر دوں گا۔ اچھا، اور وہ کیسے؟ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ اگر تم نے مجھے میرے احسانات واپس نہ کیے نا، تو ظاہرہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، تو کیا کرو گی تم میرے ساتھ؟
वैसे कोई बात नहीं, तुम कुछ और भी देकर मेरे ये एहसानात उतार सकते हो। ज़ायरा सामने खड़े उस लड़के को सरता पर देखते हुए बोली कि क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? मतलब ये कि तुम जवान हो, हटे कटे हो, तुम्हारी बॉडी भी तंदुरुस्त है, यकीनन तुम्हारी बॉडी के आर्गन्स भी काफ़ी तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। मसलन तुम्हारा हार्ट, तुम्हारी किडनी, तुम्हारे लंग्स और ख़ासतौर पर तुम्हारा लीवर, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर मैं उन्हें अच्छे और सही दामों में बेच दूँ तो लाखों कमाऊँगी बदले में। वैसे भी आजकल बॉडी आर्गन्स को गैरकानूनी तौर पर बेचने का धंधा काफ़ी अरूज पर पहुँच चुका है। वो उसे खौफजदा करते हुए बोली, जिस पर वो बेचारा सच में बहुत खौफजदा हो गया था। वो दोनों हाथ अपने सीने पर रख के डरते हुए बोला, तो तुम ये सब सोचे हुए हो कि तुम मेरी बॉडी के आर्गन्स बेचकर अपने एहसानात का बदला लोगी? हाँ बिल्कुल, अगर तुमने मेरी शराइत ना मानी तो। कि कैसी शराइत? यही कि जो मैं कहूँ वही करते जाओ। अगर तुम वो नहीं करते तो जो मैं कहूँ तो फिर बदले में मुझसे ये सब करना पड़ेगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो अच्छी तरह से। मैं जो कहती हूँ वो करके रहती हूँ। मुझे अपना नुकसान किसी भी सूरत मंजूर नहीं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो ये तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। मेरी पहुँच बहुत दूर दूर तक है। ज़ाहिरा उसे मुकम्मल खौफजदा करते हुए बोली, बोलो क्या कहते हो? ये डील मंजूर है? अपने आर्गन्स के बजाय मेरे वो काम करो जो मैं कहूँगी तुमसे। हाँ हाँ, मैं वो सब काम करूँगा जो तुम कहोगी, बस तुम मेरे साथ ये सब मत करना। ज़ायरा का प्लान काम कर गया था। वो उसे मुकम्मल तौर पर खौफजदा कर चुकी थी। उसका ये डरा हुआ चेहरा देखने से ताल्लुक़ रखता था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी उम्र डालने वाली हंसी को कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा, अब सबसे पहले ऐसा करो कि नहा धोकर इनमें से कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लो। वाशरूम में तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। हाँ मैं अभी जाता हूँ। वो लड़का जल्दी से बैग में से एक ड्रेस निकालता वाशरूम में घुस गया। उसके जाते ही ज़ायरा हंसती हुई बेड पर लेट गई। बेवकूफ़ कहेगा, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। क्या सच में ऐसे लोग भी रहते हैं इस दुनिया में? ये तो सच में मुझसे डर गया है। वैसे अच्छा है, इसे मुझसे यूं ही डरते रहना चाहिए। इस तरह वो मेरे काबू में तो रहेगा। वो कोहनी बेड पर टिकाए हथेली पर सर रखे गहरी सोच में गुम थी। मुझे इस पागल लड़के को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ सही सोचा है मैंने। जब तक वो नहाकर बाहर निकलता है, इसने सोचा कि क्यों ना तब तक उसका रूम ठीक कर दूँ। थोड़ी देर बाद वाशरूम का दरवाज़ा खुला। वो ब्लैक शर्ट पर ब्लू जीन्स पहने बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ बाहर निकला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर ज़ायरा ने यूं ही सर उठाकर उसे देखा और बस उसे देखती रह गई। नहाने के बाद तो उसका हुलिया ही चेंज हो गया था। खुद को यूं तकते पाकर बालों को तौलिए से साफ करते हुए उसके हाथ अचानक थम से गए। क्या ऐसे क्या देख रही हो? वाह, तुम तो काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग हो यार। ज़ायरा उसके गीत चक्कर काटते हुए बोली, वैसे इस जीन्स और शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। वो तौलिया बेड पर फेंकता अब ब्रश उठाकर बालों को संवारने लगा। चलो बच्चों, खाना लगा दिया है, आकर खा लो वरना ठंडा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती फरहत आंटी की अगली बात मुंह में ही रह गई जब उनकी नज़र सामने खड़े उस लड़के पर पड़ी। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। फरहत आंटी ने उसे देखकर दिल से तारीफ़ की, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। है ना आंटी, मैं भी उससे यही कह रही थी अभी। ज़ायरा खुश होकर बोली, इसमें इसकी पर्सनैलिटी का कोई अमल दखल नहीं है। ये सब मेरे लाए हुए कपड़ों का कमाल है। ज़ाहिरा ने सारा क्रेडिट खुद लेना चाहा, जिस पर उस लड़के ने उसे घूर कर देखा। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है, बस तुम्हारे बाल ज़रा बड़े हैं, इनको छोटा करवा लो। ज़ाहिरा ने कंधे तक आते उसके बालों को देखते हुए मशवरा दिया। नहीं, ये ऐसे ही ठीक है, उसने फ़ौरन से इनकार कर दिया, जिस पर ज़ायरा दांत पीस कर रह गई। अच्छा चलो अब जल्दी से बातें ख़त्म करो और नीचे आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। फरहत आंटी उन्हें खाने का कहती वहाँ से निकल गई। ज़ायरा ने कुछ सोचा। रुको एक मिनट, वो उसके पास आई कि क्या कर रही हो तुम? उसे अपने करीब बातें देकर वो डरते हुए बोला, डर क्यों रही हो, खा थोड़ी ना जाऊँगी। उसने अपने बालों की पोनी निकाली और फिर उसके पीछे आकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करके उन्हें पीछे ले जाकर पोनी में बंद कर दिया। हाँ अब ठीक रहे हैं तुम्हारे बाल। ये क्या कर दिया तुमने, मेरे बालों की पोनी बना दी। हाँ खोलो इन्हें, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। वो आईने में खुद को देखता कहने लगा, रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। और वैसे भी आजकल ये फैशन है और उनका ट्रेंड चल रहा है। खुले बालों में बिल्कुल बदमाश लग रहे हो तुम। नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। इससे पहले कि वो अपने बालों की पोनी खोलता, ज़ायरा गुस्से से उसे देखते हुए बोली, अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं जो कहूँगी वो तुम करोगे? लगता है कि तुम्हें अपनी बॉडी के आर्गन्स की कोई परवाह नहीं है। चलो ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। आज रात तैयार रहना, मैं कुछ बंदों को लेकर आऊँगी तुम्हारे पास, तुम्हारे आर्गन्स निकलवाने के लिए। ज़ाहिरा ने कुछ इस अंदाज से कहा कि उसकी बात को सच समझते हुए वो जल्दी से बोला,
نہیں نہیں، میں تو بس مذاق کر رہا ہوں، چلو یہ ایسے ہی ٹھیک ہے اور اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرے خیال سے ہمیں نیچے چلنا چاہیے، آنٹی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یہ کہتا وہ جلدی سے نیچے کو بھاگ گیا اور پیچھے زائرہ بھی اس پر ہنستی ہوئی نیچے آ گئی۔ برتن دھوتی فرحت آنٹی نے جب اس کے بالوں کی پونی دیکھی تو وہ بھی سر جھکا کر مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ زائرہ کی اشارت ہے۔ آنٹی بتائیں کیسا لگ رہا ہے اس فیشن میں؟ زائرہ کا اشارہ اس کی پونی کی طرف تھا۔ ہاں اچھا لگ رہا ہے بہت۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا کھانا کھانے لگا۔ زائرہ بھی اس کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ زائرہ کچھ سوتے ہوئے بولی، ویسے تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اچھا تمہارے ماں باپ؟ وہ بھی نہیں پتہ؟ کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ مجھے نہیں پتہ۔ کیا نہیں پتہ؟ تمہیں اپنے ماں باپ کا نہیں پتہ؟ نہیں، جواب ایک لفظ کی صورت میں دیا گیا۔ بڑے عجیب و غریب بندے ہو تمہیں تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ ویسے ان سب کو دیکھنے اور سوچنے کے بعد لگ تو یہی رہا ہے کہ تم کسی دارالمان سے واقف ہوئے لگ رہے ہو۔ کیا مطلب میں تمہیں کوئی یتیم یا پھر لاوارث نظر آ رہا ہوں؟ تو کیا تم کسی بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے ہو یا پھر کسی سیٹھ زمیندار رئیس یا پھر کسی سیاستدان کے بیٹے ہو؟ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ وہ آہستگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زائرہ سمجھی کہ شاید وہ اسے کوئی راز والی بات بتانے لگا ہے، جس پر وہ جلدی سے اس کے پاس جھکتی کہنے لگی، ہاں ہاں بتاؤ، میں سن رہی ہوں۔ تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں نا؟ نہیں بتاؤں گی۔ اب بولو بھی، میرا سسپینس کیوں بڑھا رہے ہو؟ مجھے نہ لگتا ہے کہ میں کسی بہت امیر کبیر شخص کا بیٹا ہوں۔ اچھا ہاں بالکل۔ اس کی بات سن کر زائرہ منہ بناتی سیدھی کھڑی ہوئی۔ کوئی انتہا فضول قسم کا جوک تھا۔ وہ بدمزہ ہوئی، یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ اچھا؟ زائرہ اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، چلو پھر میں بھی تمہیں اپنا ایک راز بتاتی ہوں، کان ادھر لاؤ۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھکا اور زائرہ اس کی طرف جھکی بڑی رازدانہ انداز میں اس سے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے میرا بھی ایک سیکرٹ ہے۔ کیسا سیکرٹ؟ پکا کسی کو نہیں بتاؤ گے نا؟ زائرہ نے پوچھا۔ پکا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ دراصل بات ہے یہ ہے کہ میں برطانوی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں ایک پرنسس ہوں۔ کیا پرنسس؟ وہ بھی برطانوی شاہی خاندان کی؟ اس کی بات سن کر اس کا منہ پورے کا پورا کھل گیا، جیسے اسے بالکل بھی یقین نہ آیا ہو۔ لیکن جب سامنے بیٹھی زائرہ کو اس کے بے وقوف بن جانے پر ہنس کا لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس نے بس اسے بے وقوف بنایا ہے۔ وہ ذرا غصے سے بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے مجھے کوئی پاگل سمجھا ہوا ہے؟ اچھا، اور تم نے جو میرے ساتھ مذاق کیا وہ کیا تھا؟ کیا میں تمہیں کوئی پاگل نظر آتی ہوں؟ زائرہ دانت پیستے ہوئے بولی، تم نے مجھے کوئی پاگل سمجھا ہوا ہے کہ میں تمہارے اس جوک کو سچ سمجھ جاؤں گی؟ اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ بڑا آیا کسی رئیس کا بیٹا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ منمنایا۔ اب خاموش ہو کر اپنا کھانا کھاؤ رئیس کے بچے، ورنہ یہ بھی چھین لوں گی میں تم سے۔ زائرہ نے اسے دھمکی لگائی، جس پر وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ زائرہ کو جیسے پھر سے کچھ یاد آیا تھا کہ اس نے تو اس کا نام تک نہیں پوچھا ہے۔ بتاؤ؟ اسے یوں خاموش دیکھ کر زائرہ نے پھر سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ کیا تمہیں اپنا نام بھی نہیں پتا؟ نہیں، میرا کوئی نام نہیں۔ حد ہے ویسے، تم سچ میں پاگل ہو یا پھر مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ وہ چیختے ہوئے بولی، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی نام ہی نہ ہو؟ نام تو ہر کسی کا رکھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جہاں رہتے تھے یقیناً وہاں تمہیں کسی نام سے تو بلایا جاتا ہوگا نا؟ وہ یاد کرتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، انہوں نے بھی مجھ سے میرا نام پوچھا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا تو وہ مجھے اوئے چھوٹو سنو یہ کہہ کر پکارتے تھے۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ تم نے تو میرے دماغ کی دہی بنا دی ہے، پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ زائرہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولی۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگا، اچھا ایسا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں تمہارا کوئی اچھا سا نام رکھتی ہوں تاکہ تمہیں اس نام سے بلایا جا سکے۔ کیا نام ہو؟ کیا نام ہو؟ وہ ہونٹوں پر انگلی رکھے ناموں پر غور کرنے لگی۔ ہاں ہریرا، زائرہ نے چٹکی بجائی۔ ہریرا اچھا نام رہے گا، مجھے یہ نام بہت پسند ہے۔ سوچا تھا کہ میرا کوئی بھائی ہوگا تو میں اس کا نام رکھوں گی، تو اب سے تمہارا نام ہریرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اپنا یہ نام سن کر وہ مسکرایا، ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اوکے، اب سے تم ہریرا ہو اور جو کوئی بھی تم سے پوچھے کہ تم میرے کیا لگتے ہو تو تم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ تم ہریرا ہو مون کے بھائی یعنی کہ زائرہ کے۔ یہ مون کون ہے؟ ہریرا نے پوچھا۔ مون بھی مجھے کہتے ہیں، دراصل میرا نام تو زائرہ ہے لیکن آنٹی اور ملیحہ مجھے پیار سے مون کہہ کر بلاتے ہیں۔ کیا میں بھی مون کہہ سکتا ہوں؟ وہ اسے دیکھتا اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں کہہ سکتے ہو، کیونکہ آج سے تم میرے بھائی جو ٹھہرے۔ اچھا تم کھانا کھاؤ، میں ذرا آنٹی سے کچھ بات کر کے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟
زائرہ وہاں سے اٹھ کر آنٹی کے پاس چلی گئی۔ حریرہ اچھا نام ہے ویسے، وہ خود سے گیا ہوا، پھر وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ وہ کھانا کھا چکا تھا جب زائرہ کندھے سے بیگ لٹکائے اس کے پاس چلی آئی، شاید وہ کہیں جا رہی تھی۔ سنو میں جاب پر جا رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے، میری پوری بات تو سنو، زائرہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ میں آنٹی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، وہ بیمار رہتی ہیں اور کبھی کبھار اچانک سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، تو تم ان کا خیال رکھو گے۔ اب جب کہ تم جہاں رہ رہے ہو، جہاں کا مفت میں کھانا کھا رہے ہو، تو بدلے میں تم آنٹی کا خیال رکھو گے، ان کے سارے کام کرو گے، آنٹی کو جو کچھ بھی لینا ہو وہ تم لے آؤ گے، ریسٹورینٹ کی صفائی، پونجا اور برتن وغیرہ دھلوانے میں تم آنٹی کی ہیلپ کرواؤ گے۔ مجھے کوئی شکایت سننے کو نہ ملے، میں واپس آ کر آنٹی سے سب کچھ پوچھوں گی کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے آرگلز تمہارے پاس رہیں تو وہی کرو جو میں کہتی ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ زائرہ نے اسے وارننگ دی۔ ہاں میں سمجھ گیا، وہ سر کو جھکا کر مودبانہ لہجے میں بولا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر رات کو ملتے ہیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ خود کو کوسنے لگا، یہ میں کہاں پھنس گیا؟ میں نے آج تک ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا، کیا کروں میں؟ یہاں سے بھاگ جاؤں کیا؟ نہیں، اس نے کہا تھا میں کہیں بھی بھاگ جاؤں وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گی، اور ویسے بھی اگر میں بھاگ بھی جاؤں تو جاؤں گا کہاں؟ اگر میں اس برے گندے آدمی کے ہاتھ لگ گیا تو؟ یہ سوچ کر اس نے خوف سے جرجری لی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا بھی مل رہا ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی، اگر میں کام کروں گا تو یہ ٹھیک رہے گا۔ پھر وہ فرحت آنٹی کی کام کروانے میں ہیلپ کروانے لگا۔ وہ ٹھیک سے تو نہیں کر رہا تھا لیکن کوشش ضرور کر رہا تھا۔ آنٹی نے اسے بہت منع کیا، لیکن ہر بار جب زائرہ کی شکل سامنے آ جاتی تو وہ ڈر کر دوبارہ سے اچھی کوشش کرتا تاکہ آنٹی کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اس نے ریسٹورینٹ کو صاف کیا، پونجا لگایا، آنٹی کے ساتھ برتن دھلوائے اور ان کے ساتھ گروسری اسٹور سے سامان بھی خریدنے لگا۔ وہ سارا سامان خود اٹھائے فرحت آنٹی کے ساتھ چلنے لگا۔ اپنے ساتھ چلتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ کر فرحت آنٹی کو یوں لگا کہ جیسے وہ ان کا اپنا بیٹا ہو۔ بڑی حسرت تھی کہ ان کی بھی کوئی اولاد ہوتی، لیکن حریرہ کو دیکھ کر جیسے آج ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ فرحت آنٹی نے شفقت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں فرحت آنٹی کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر کام میں ان کی مدد کرتا تھا اور جو کام نہ آتا وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا۔ بہت ہی کم عرصے میں وہ فرحت آنٹی کے قریب ہو گیا تھا، اور یہی حال حریرہ کا بھی تھا۔ اسے یہ شفیق آنٹی بہت اچھی لگتی تھی، جو ہر وقت ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس لیے حریرہ کی بھی یہ کوشش ہوتی کہ وہ بھی ان کا خیال رکھے اور انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہونے دے۔ ریسٹورینٹ کا پورا کام سمجھو اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ وہ فجر کی اذان ہوتے ہی کمرے سے نکل کر نیچے ریسٹورینٹ میں چلا آتا اور پورے ریسٹورینٹ کی صفائی کرنے کے بعد پونجا لگاتا اور پھر رات والے رکھے ہوئے برتن دھوتا۔ وہ آہستہ آہستہ سارے کام سیکھ چکا تھا۔ زائرہ بھی اس کے کام سے خوش تھی۔ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے آنے والے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن پھر بھی آنٹی اتنے میں خوش تھی کہ گزر بسر اچھا ہو رہا ہے۔ حریرہ کو اس شفیق اور صابر شاکر خاتون پر بہت پیار آتا۔ کاش میری ماں ہوتی تو بالکل ایسی ہوتی، وہ اکثر یہی سوچتا۔ فہیر کو اس دنیا سے گئے آج پورے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ نوفل کو بزنس سے کچھ فرصت ملی تو وہ آج فہیر کے بند پڑے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے کمرے کی ہر چیز ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی جیسا فہیر چھوڑ کر گیا تھا، بس نہیں تھا تو اس کمرے کا مالک اور ان چیزوں کو استعمال کرنے والا نہیں تھا۔ نوفل نے سائڈ ٹیبل پر رکھی فہیر کی وہ ہنسی مسکراتی تصویر اٹھا لی جہاں پر وہ اپنا کوٹ کندھے پر ڈالے ایفل ٹاور کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ اس کی تب کی تصویر تھی جب وہ 1 سال پہلے نوفل کے ساتھ گھومنے پیرس گیا تھا۔ تب وہاں فہیر نے اس کے ساتھ بہت سی تصویریں کھنچوائی تھیں۔ ان لمحوں کو یاد کرتے ہوئے نوفل نے کلب سے اپنی آنکھیں میچی، وہ تصویر واپس ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ فہیر کا وارڈروب کھولے اس میں ہینگ کیے ہوئے اس کے تمام نئے برانڈڈ کپڑوں کو دیکھ رہا تھا جو اس نے بہت چاؤ سے خریدے تھے، لیکن شاید یہ سب پہننا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے وارڈروب بند کرتے ہوئے کہا، تم ان سب کے بالکل بھی قابل نہیں تھے فہیر سبحان۔ تمہیں نہ تو چیزوں کی قدر تھی اور نہ ہی انسانوں کی، اور پیار کی تو تمہارے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ تم ہمیشہ سے دولت کو، ہاتھوں کی میل اور محبت کو صرف کھیل سمجھتے تھے۔ تم نے پیار کے نام پر نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دلوں سے کھیل کھیلا۔ سچ کہوں تو تم ایک بہت ہی برے انسان تھے۔ سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے تم اس جہاں میں کیسے اور کس حال میں ہوگے۔ دعا کرتا ہوں کہ اس جہاں میں تم خوش رہو۔ تمہاری موت بہت طریقے سے ہوئی، تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم یہ سب ڈیزرو کرتے تھے۔ تم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ تم میرے دوست اور بھائی ہو، لیکن تم نے کبھی بھی مجھے ایک دوست اور بھائی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، مجھے ہمیشہ اپنا غلام اور باڈی گارڈ سمجھا۔
میں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں تمہاری مدد کی اور تمہیں پروٹیکٹ کیا، لیکن بدلے میں تم نے مجھے ہمیشہ حقارت سے دیکھا۔ میں ان سب کا حقدار نہیں تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے کیا کچھ سننا اور سہنا نہیں پڑا۔ تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ سے اپنی ماں اور نانوں کی محبت اور شفقت کے لیے تڑپتا رہا۔ وجہ صرف تم تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تم سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب تو تم اس دنیا میں نہیں رہے، اب تم سے نفرت کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا۔ آئی ریئلی مس یو ڈیئر کزن، بٹ میں تمہارا شکر گزار بھی ہوں کہ تم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے مجھ پر یہ واحد احسان تو کیا کہ مجھ پر دولت اور شہرت کے دروازے کھل گئے، مجھے وہ سب مل گیا جس کا میں اصل حقدار تھا۔ تھینک یو سو مچ ڈیئر بردر، جہاں بھی رہو خوش رہو۔ وہ ایک نگاہ اس کی تصویر پر ڈالتا مسکراتا ہوا اس کے روم سے نکل گیا۔ آج سنڈے تھا تو ظاہرہ گھر پر ہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد اس نے حریرہ کو کام پر لگا دیا۔ صبح سے وہ اس سے گدھوں کی طرح کام کروا رہی تھی، اب تو اس بیچارے کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے شاید زندگی میں اتنا کام کبھی بھی نہ کیا ہوگا جتنا وہ اس سے کروا رہی تھی۔ تھوڑا سا بھی وہ بریک لینے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً سے اس کے سر پر آ کھڑی ہوتی۔ چلو پھر سے کام پر لگ جاؤ، بہت لیزی ہو تم، کتنا سلو کام کر رہے ہو، اب تک تو یہ سارے کام ہو جانے چاہیے تھے۔ اسے یوں خود کو آرڈر دیتے دیکھ کر اسے بہت زوروں کا غصہ آ رہا تھا اس پر، لیکن بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا، وہ اسی کے ہی تو رحم و کرم پر تھا۔ چلو اچھے سے پونجا لگاؤ، میں بس ابھی 2 منٹ میں آئی، واپس آؤں تو مجھے یہ فرش چمکتا ہوا نظر آئے، اس میں ایسی چمک ہو کہ میرے فرش پر دیکھنے سے میرا چہرہ تک نظر آئے۔ کیوں، کیا تمہارے پاس چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ نہیں ہے؟ حریرہ نے بھی دو بدو جواب دیا، جس پر وہ لاجواب ہوتی بول پڑی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، بہت بولنے لگے ہو تم، چلو جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی جہاں سے گرما گرم چکن بریانی کی خوشبو پورے ریسٹورنٹ میں پھیل چکی تھی۔ چونکہ آج سنڈے تھا تو ریسٹورنٹ بند تھا، کیونکہ فرحت آنٹی اتوار کو ریسٹورنٹ بند رکھتی تھی۔ ویسے بھی لوگ نہ ہونے کے برابر ہی آتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ظاہرہ دھواں اڑاتی بریانی سے بڑی پلیٹ لیے وہاں چلی آئی۔ ظاہرہ نے ایک نگاہ پونجا لگاتے حریرہ پر ڈالی اور ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ گرما گرم بریانی کے مزے لے رہی تھی۔ چلو شاباش، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ دنوں میں تم بہت آلسی ہو گئے ہو، کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہے، ٹھیک ٹھاک پونجا لگاؤ۔ حریرہ کی نگاہ ظاہرہ کے ہاتھ میں پکڑی بریانی سے بڑی پلیٹ پر پڑی۔ بریانی کی خوشبو سونگھتے ہی اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری۔ ظاہرہ کو یوں بریانی کھاتے دیکھ کر اس کے منہ میں بھی پانی بھر آیا تھا۔ چلو بھئی اب کام پر لگ جاؤ۔ ہاں میں کرتا ہوں، لیکن پہلے کھانا کھا لوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جی نہیں، پہلے کام پھر کھانا، بہت کام چور ہو گئے ہو تم۔ اب بس بہت ہوا۔ حریرہ اس کا آرڈر رد کرتے ہوئے غصے میں آ کر پونجا پھینکتے ہوئے بولا، میں ایک انسان ہوں، نہ کہ کوئی روبوٹ، میں بھی تھک جاتا ہوں میڈم، صبح سے گدھوں کی طرح کام کروا رہی ہو تم مجھ سے، میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں۔ ہاں یہ کیا تھا جو تم مجھ سے کس طرح اور کس لہجے میں بات کر رہے ہو، تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ جی بہت اچھی طرح سے جان چکا ہوں اب میں۔ تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، مت بولو کہ میں تمہیں یہاں لانے والی بھی میں ہی ہوں۔ ہاں تو کیا ہوا، اگر تم نہ لاتی تو میں خود یہاں چلاتا یا پھر کوئی اور مجھے یہاں لے آتا۔ لگتا ہے کہ تمہارے پر نکل آئے ہیں، مت بولو کہ تم میرے احسان مند ہو، میں تمہیں یہاں لائی تھی، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں کھانے کو روٹی دی، احسان مانو میرا۔ میں صرف آنٹی کا احسان مند ہوں، انہوں نے مجھے یہاں رہنے کو جگہ دی اور مجھے کھانا بھی دیا۔ ہاں کتنے سیلفش اور مکار انسان ہو تم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تم پر ترس کھایا، بالآخر تم نے اپنا اصل رنگ دکھا ہی دیا نا۔ چلو نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے۔ نکلو؟ کیوں نکلوں، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ ہاں تو میری آنٹی کا گھر ہے نا، فرحت آنٹی اگر تمہاری آنٹی ہیں تو وہ میری بھی آنٹی ہیں۔ کتنے مکار ہو تم، میں ہی بیوقوف جو تم پر ترس کھا کر تمہیں یہاں لے آئی۔ اب دیکھو میری نیکی کا صلہ، کس طرح سے تم مجھے اپنی آنکھیں اور دانت دکھا رہے ہو۔ ان دونوں کو یوں منہ ماری کرتے دیکھ کر فرحت آنٹی وہاں چلی آئیں۔ فرحت آنٹی کو یہاں آتے دیکھ کر حریرہ مسکین سی شکل بنا کر جلدی سے پونجا لگانے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، فرحت آنٹی نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنٹی یہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا انتہائی فرمانبرداری کے ساتھ مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ اس کی اس اداکاری پر ظاہرہ بھی اشش کر اٹھی۔ کتنے ڈرامے باز ہو تم، کتنی معصوم سی شکل بنا رکھی ہے تم نے، ابھی جس طرح سے تم مجھ سے منہ باری کر رہے تھے، ذرا اس جیسا چہرہ دکھانا آنٹی کو بھی۔ حریرہ نے معصومیت سے سر اٹھا کر آنٹی کو دیکھا، اور اس کی یہ معصوم سی شکل آنٹی کا دل پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم مون، کیوں بیچارے لڑکے کے ساتھ ایسا کر رہی ہو، سارا دن تو بیچارہ کام کرتا رہتا ہے۔ بیچارہ؟ سیریسلی؟ آنٹی یہ بیچارہ نہیں ہے، بہت شاطر اور مکار انسان ہے، آپ نے اس کا اصل چہرہ نہیں دیکھا جو ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے، بہت بڑا ڈرامے باز ہے یہ،
نکالے اسے ابھی کے ابھی، مجھے اب یہ یہاں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ فرحت آنٹی نے پاس کرے معصومیت کا پیکر بنے حریرہ کو دیکھا، پھر زائرہ سے بولی، مون مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ پہلے پہل تو تم اسے اپنا بھائی بنا کر یہاں لے کر آ گئی اور پھر میری منتیں کرنے لگی کہ میں اسے یہاں بنا دوں۔ اب جب کہ میں نے اسے یہاں رکھ لیا ہے تو پھر اب تمہیں پھر سے مسئلہ ہو رہا ہے کہ اسے یہاں کیوں رکھا؟ بھائی ہے نا یہ تمہارا، اللہ نہ کرے یہ مکار میرا بھائی بنے۔ ویسے سچ میں نا میں بہت بڑی گدی ہوں، مجھے لوگوں کو پرکھنے کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میں یہ کس مکار انسان کو اپنے ساتھ لے آئی؟ یہ تو اس ٹہنی کو کاٹ رہا ہے جہاں پر میرا آشیانہ ہے۔ بس کر دو مون، کیا اوور فول بک رہی ہو؟ یہ برا نہیں ہے، بہت اچھا بچہ ہے، نہ جانے تمہیں کیوں یہ اچانک برا لگنے لگا ہے۔ اب ان باتوں کو چھوڑو اور چلو کھانا کھاتے ہیں۔ آؤ بیٹا تم بھی ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ فرحت آنٹی حریرہ کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرا کر بولا، جی آنٹی۔ فرحت آنٹی وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی حریرہ ٹیبل پر بیٹھتی خود کو تکتی زائرہ کو دیکھ کر مسکرایا اور آنٹی کے پیچھے نکل گیا۔ ہاں وہ مجھ پر ہنس رہا تھا، وہ خود سے جیسے پوچھ رہی تھی، ہاں وہ مجھ پر ہنس رہا تھا، اس کی یہ مجال کہ وہ مجھ پر ہنسے۔ وہ بریانی کی پلیٹ اٹھاتی ٹیبل سے نیچے اترتی سیدھی کچن میں چلی آئی، جہاں پر فرحت آنٹی کے ساتھ وہ بڑا فرما بردار بنا بیٹھا تھا۔ آنٹی اس کے سامنے بریانی سے بڑی پلیٹ رکھتے ہوئے بولی، یہ لو بیٹا، پیٹ بھر کر کھا لو، بہت کام کرتے ہو نا تم۔ وہ مسکرایا۔ فرحت آنٹی اس کو یوں کیئر کرتے دیکھ کر دروازے پر کھڑی زائرہ جل بھن گئی۔ آپ نے اسے دیکھا آنٹی، جو مجھ پر ہنس رہا تھا، مجھ پر، زائرہ پر جو اسے یہاں لائی تھی۔ وہ اپنے سینے پر انگلی رکھے کہہ رہی تھی۔ فرحت آنٹی اس کی بات سن کر تنگ آ کر بولی، مون کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کب ہنسا تم پر؟ کیوں بیچارے پر تہمت لگا رہی ہو؟ ابھی جب وہ یہاں سے گیا تھا پوچھو اس سے یہ مجھ پر ہنس رہا تھا کہ نہیں؟ نہیں تو میں تو نہیں ہنسا، حریرہ نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں آنٹی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھ پر ہنسا تھا۔ یہ تمہارا بھائی ہے، مت بولو کہ تم اسے یہاں لائی تھی اپنا بھائی بنا کر۔ ہاں، اور اسی بات کا تو ابھی پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں اسے لائی ہی کیوں۔ چلو اب سے اور آج سے میں تم سے اپنے بھائی کے نام کا ٹیگ واپس لیتی ہوں، اب سے تم میرے بھائی نہیں ہو۔ چلو اٹھو اور اب جاؤ یہاں سے۔ زائرہ اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولی، جس پر وہ بکھلا کر پاس بیٹھی آنٹی کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا کر رہی ہو مون؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو اسے۔ نہیں، اب یہ یہاں نہیں رہے گا، اس نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور آپ کو مجھ سے چھین لیا، اب سے یہ یہاں نہیں رہے گا، چلو اٹھو۔ زائرہ اسے زبردستی اٹھانے لگی، جس پر آنٹی ذرا غصے میں آتی اس کے ہاتھ حریرہ کے بازو سے ہٹاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی پاگلوں والی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں نے اسے اب یہاں نہیں رکھنا۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ اب یہاں نہیں رہے گا، یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، یہ اب سے یہیں رہے گا، سنا تم نے؟ آپ میرا ساتھ دینے کی بجائے اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ یہ آپ کا سگا ہے یا پھر میں، تم دونوں؟ نہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ میری آنٹی ہیں، آپ یہ کیسے اتنی جلدی پارٹی بدل سکتی ہیں؟ مون، مجھے لگتا ہے بہت زیادہ کام کرنے اور آئے روز تمہاری جاب چلے جانے کی وجہ سے تمہارا دماغ اب ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا۔ خدا جانے اچانک سے اس معصوم کے ساتھ کیسا بیر پال لیا ہے تم نے۔ آنٹی، آپ نے مجھے پاگل کہا؟ میں نے کب پاگل کہا؟ ابھی کہا، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گئی ہوں، آپ مجھے ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں، اور وہ بھی اس کے سامنے؟ زائرہ روحانسی ہو کر بولی، مون بس بہت ہوا، چلو اب خاموشی سے اندر جاؤ، مزید کچھ بھی نہیں سننا۔ میں اب سے ناراض ہوں کٹی، آج سے یہ دھوکے باز لڑکا آپ کا سگا ہے، میں نہیں۔ اب سے اور آج سے میں آپ کی بس ایک کرایہ دار ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر زائرہ نے بریانی کی پلیٹ اٹھائی اور پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ حریرہ نے مڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ اس کی فکر نہ کرو بیٹا، تم یہ پاگل ایسی ہی ہیں، تم اس کی باتوں کو سیریس مت لینا، یہ دل کی بری بالکل بھی نہیں ہے، وہ بس ذرا میرے لیے بہت پوزیسو ہے، وہ مجھے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی، شاید تمہارے لیے میری یہ فکر دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا۔ فرحت آنٹی کی بات سن کر حریرہ مسکرا کر بولا، جی آنٹی میں جانتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا چلو اب کھانا کھاؤ، اس لڑکی کے چکر میں بریانی بھی ٹھنڈی ہو گئی، آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں نا۔ ارے نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی بیٹا، تم پہلے کھا لو، بہت کام کرتے ہو تم۔ نہیں آنٹی، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ کھائیں گی تو۔ فرحت آنٹی نے اسے دیکھا جو بہت امید سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ مسکرائی، اچھا چلو ٹھیک ہے، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ اپنے ساتھ فرحت آنٹی کو کھانا کھاتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اتنے دنوں تک ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ زائرہ کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، یہ بھی کہ وہ دل کی بری بالکل بھی نہیں ہے، بس برا بننے کی بہت بری ایکٹنگ کرتی ہے، بس اسے اس کی دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ سب اس کے ڈرانے کے لیے ہی کرتی تھی۔ اب وہ کافی سمجھدار ہو گیا تھا۔
آنٹی نے بالکل صحیح کہا تھا۔ 2-3 دن تک وہ منہ پھلائے اس سے ناراض پھرتی رہی، لیکن چوتھے دن خود ہی آ کر ان سے باتیں کرنے لگی، یہ سوچے بغیر کہ وہ تو ان سے ناراض تھی، وہ ایسی ہی تھی۔ جاری ہے۔